السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت پاکستان میں جو جمہوریت کی حالت ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ حالت نہیں دیکھی۔ اب اس بات پہ کتنا وزن ہے، لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، کچھ مزید خبریں ہیں، پاکستان سے بھی خبریں ہیں، عالمی خبریں بھی ہیں۔ کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلے محمد مالک صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم یا جو نئی آئینی ترمیم آئے گی اس کے ذریعے پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو گزشتہ چند ہفتوں یا مہینوں سے اسلام آباد کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے، مختلف جگہوں کے اوپر اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ لوگوں کا اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ یار جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں، جو اس وقت پاکستان کے اندر آئین کی، جمہوریت کی، قانون کی حالت ہے، تو اس وقت آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب کیا ایسا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے؟ پارلیمنٹ کی مدت تو پہلے ہی 5 سال ہے۔ لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں یہ کہنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے خیال میں وہ خام خیالی ہوگی۔ اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو جمہوریت کی حالت ہے پاکستان کے اندر، ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیز وٹنس نہیں کی۔ بہت سارے دانشور، بہت سارے صحافی، بہت سارے دیگر لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بہت سارے دانشور، بہت سارے صحافی، بہت سارے سیاستدان جو ماضی میں جمہوریت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے تھے، وہ ابھی اس وقت بالکل مطمئن ہیں، بلکہ مکمل مطمئن ہیں، وہ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے۔ اچھا، اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت جمہوریت کی حالت تھوڑی سی نازک ہے، اس میں وزن کیوں ہے؟ وزن اس لیے ہے کہ ماضی کے اندر جب بھی کوئی ایسا جمہوری نظام ہوا جس کو آپ ہائیبرڈ نظام کہہ سکتے ہیں، یا پھر جہاں پہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کردار زیادہ نظر آیا، سیاستدانوں کا کردار کم نظر آیا، وہ ایسے دور میں ہوتا تھا کہ جناب ہو سکتا ہے کہ کاف لیگ حکومت میں ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت حکومت میں ہو، ایک ایسا دور گزر رہا ہو کہ جہاں پہ صدر مشرف صاحب صدر بن کے بیٹھے ہوں۔ ان حالات کے اندر آپ اس کچھ چیزوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے ایک ایسا دور نہیں دیکھا جب ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو مسلسل جمہوریت کے نام پہ عوام کو چیزیں بیچتی رہیں، عوام کو خیالات، عوام کو جذبات، عوام کو خواب بیچتی رہیں، ان کی مشترکہ حکومت ہو اور لوگ یہ کوشچن کر رہے ہوں کہ جی جمہوریت کی یہ حالت ہو گئی ہے، کیا یہ آئیڈیل جمہوریت ہے، کیا یہ ووٹ کی عزت ہے؟ تو ایسا دور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھا تو وہ درست کہتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ جناب 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے جو مسلسل اس حوالے سے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے رہے کہ یہاں پہ ہائیبرڈ نظام آ گیا ہے، یہ سلیکٹڈ ہے۔ اس وقت ان کا اپنا کیا کنڈکٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ ایک یونیک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس دور کے اندر اگر کسی ترمیم کے ذریعے کچھ چینجز کر دی جاتی ہیں پارلیمنٹ کی مدت میں، تو وہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے سرپرائزنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جس طریقے سے تبدیلیاں کی گئیں، 26ویں آئینی ترمیم آئی، اس کے بعد عدلیہ میں جس طریقے سے تبدیلی کی گئی، اور ایک ایک چیز لوگ پہلے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ اب ایسا ہوگا، اس کو لگا کے یہ کیا جائے گا، اس کو لگا کے وہ کیا جائے گا، بہت ساری تنقید ہو رہی تھی، اور عین اسی مطابق سب کچھ ہوا، اور کسی نے کوئی برا بھی نہیں منایا، اور لیکن مکمل اس کا دفاع بھی کیا جا رہا ہے۔ آج ایک کالم لکھا ہے سہیل بڑائچ صاحب نے اخبار میں، اور اس کالم کے اندر جناب انہوں نے مکالمہ کیا ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے مابین، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مکالمہ سراسر فرضی ہے، البتہ کسی کو اس میں حقیقت کا شائبہ نظر آئے تو اسے اس خیال کو جھٹک دینا چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سراسر فرضی ہے۔ اچھا، اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی، شہباز شریف کو نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں، نواز شریف شہباز شریف صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں، کہیں پہ بھی نواز شریف صاحب نے کوئی ووٹ کی عزت کی بات نہیں کی، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، ان کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ مجھے کہ یہ مکالمہ تو مجھے فرضی نہیں لگتا، معاملات تو اسی طرح چل رہے ہیں۔ پھر میں آخری پیراگراف کے اوپر آیا، جب میں آخری پیراگراف کے اوپر آیا پڑھتا تو نواز شریف نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ شہباز تم ٹھیک کہتے ہو، مگر حکومت تم نے ہی چلانی ہے، میں ہر وقت تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے مکالمے میں کہا کہ آپ اسلام آباد میں زیادہ ٹائم گزارا کریں، زرداری صاحب سے ملا کریں، لیکن وہ فرضی مکالمے میں بھی ووٹ کی عزت کی کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی، کوئی جمہوریت کی زیادہ بات نہیں ہوئی۔ سارا وہ جو ہائیبرڈ نظام کا جس چیز کے اوپر الزام لگتا ہے اس کو مزید تقویت دینے کی بات ہوتی رہی۔ پر اینی وے، آگے سے شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا، اب یہاں سے مجھے پھر جو ہے یقین ہو گیا کہ یہ مکالمہ فرضی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا، یہ آپ کی ہی دی ہوئی حکومت ہے، لوگ آپ ہی کے ساتھ ہیں، میں تو آپ کے نمائندے کے طور پر یہ حکومت چلا رہا ہوں۔ یہ آپ کی
جب شہباز شریف صاحب نے یہ کہا نا اس مکالمے میں کہ میاں صاحب یہ آپ کی دی ہوئی حکومت ہے, یہ آپ کے ووٹ سے بنی ہوئی حکومت ہے, تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ جتنا مرضی اس کو حقیقت کے قریب رکھا ہو, اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ فرضی مکالمہ ہے. اس لیے کہ شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے کتنی حکومت دی ہے, نواز شریف صاحب کے اپنے حلقے کی کیا پوزیشن ہے, واحد حلقہ جس میں رات کو ریٹرننگ آفیسر تبدیل کیا گیا, اور جو کچھ بھی صورتحال ہے, پر فرضی مکالمہ ہے. انہوں نے کہا جی آپ کی بھی دی ہوئی حکومت ہے. ویسے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس میں سہیل وڑائچ صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پیچھے یہ تھنکنگ چل رہی ہے, حکومت یہ کر رہی ہے, لیکن یہ جو آخری چیزیں آئیں تو اس سے مجھے لگ گیا جناب واقعی یہ خواہش تو کسی کی ہو سکتی ہے کہ نواز شریف نے شہباز شریف کو حکومت دی ہو, لیکن جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے ہے. حقیقت یہ آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کو ووٹ دے کے حکومت بنائی دی ہے. پر اینی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں, یہ فرضی مکالمہ ہے, کون سی اس میں حقیقت ہے. تو اس وقت جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑی سی یونیک ہیں. یہ سامنے آپ ڈان نیوز کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں, جو سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفرز کے حوالے سے, اب اس کے اوپر اپیل کر دی ہے ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے. اچھا, خبر کی تفصیل پڑھیں تو اس میں بتایا گیا کہ گزشتہ روز یعنی سنیچر کو یہ اپیل دائر کی گئی 2 دن پہلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے, جس میں کم سے کم 3 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی مستقل تعیناتی ہوگی. اب ڈوگر صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے آئے تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس ہیں, ان کی تعیناتی سے پہلے اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے کسی کو لایا جائے گا. لوگ کہتے تھے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کسی کو لایا جائے گا, یہاں پہ چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. پھر 2 نئے معزز جج صاحبان کی بھی تعیناتی ہو گئی, ان کے سامنے خان صاحب کے کیس بھی لگ گئے. یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. تو جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ایک یونیک قسم کی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. اب ادھر آپ دیکھیں کہ جو وہ جج صاحبان ہیں جو پہلے سے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیں, انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کر دی ہے, اور جو اپیل ہے اس کے اندر انہوں نے جو سیکشن 3 اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ ہے 2010 کا, اس کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر صوبوں سے جو جج صاحبان ہیں وہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں, ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. لیکن جب جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں, دیگر چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں, کیا آپ کی زندگی میں کبھی آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کسی ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان سپریم کورٹ پہنچے ہوں انصاف لینے کے لیے؟ یہ کریڈٹ بھی آپ کو بلاول کو, میاں صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو دینا پڑے گا. لیکن حالات یہ ہیں کہ ایسی چیزوں کے اوپر تو میرے خیال میں ہم فرضی بھی نہیں سوچ سکتے تھے ماضی میں کہ کوئی فرضی کالم کے اندر بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کچھ سالوں کے بعد ایسا کچھ ہو رہا ہوگا. اور کون کر رہا ہوگا, کس کی حکومت ہوگی؟ نون لیگ کی حکومت ہوگی اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی. ویسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بیان بھی جاری کیا, ان کے ترجمان نے. انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد میڈیا پر بعض حلقے الیکشن کمیشن کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور اس میں وہ مصروف ہیں جو حقائق کے بالکل برعکس اور جھوٹ پر مبنی ہے. ای سی پی نے ہمیشہ اپنے فرائض آئین اور قانون کی روشنی میں ادا کیے ہیں, اور سپریم کورٹ نے ای سی پی کے موقف کی بارہا عدالتی توثیق کی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن پہ اگر کوئی تنقید کر رہا ہے, خدا نہ خواستہ, ویسے وہ کون بدقسمت لوگ ہیں جو الیکشن کمیشن کے کردار پہ تنقید کر رہے ہیں, ان کے کردار پہ تو تنقید بنتی نہیں ہے. انہوں نے تو آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کیا ہے, یہی بیان انہوں نے جاری کیا, اور ہم بھی اس بیان کی توثیق کرتے ہیں کہ جناب ان کے اوپر تنقید نہ کی جائے اگر کوئی ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے. اچھا, میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صحافی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس شہباز شریف صاحب جیسا بندہ نہیں ہے. جی ہاں جی, شہباز شریف صاحب جیسا ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے. ایک اور صحافی کی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا, سینئر صحافی ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کی اب پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے, انڈیا کی جنگ کے بعد یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب 2 چیزیں اس میں. پہلی بات, کیا یہ عمران خان صاحب کی بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس شہباز شریف صاحب جیسا کوئی بندہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو یہ عمران خان صاحب کی خوش قسمتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خوش قسمتی ہو یا نہ ہو, اگر عمران خان چاہیں بھی تو اب 15 بھی شہباز شریف صاحب ان کے پاس ہوں تو وہ ان کی بھی وہی حالت ہو جائے گی اگر وہ کوئی کمپرومائز کریں گے اپنے سٹانس کے اوپر. جو حالت اس وقت ووٹ کو عزت دینے والوں کی ہے, جو حالت اس وقت پیپلز پارٹی والوں کی ہے, کہ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ دریائے سندھ کو بھی سندھو کہتے ہیں تاکہ وہ چند اضلاع کے اندر جہاں پہ ان کی کوئی سپورٹ ہے اس کو وہ برقرار رکھ سکیں. تو وہ ایک نیشنلسٹ قسم کی سیاست پہ آگے ہیں. وہ سیاسی جماعت جو پورے ملک میں اتنی بڑی سیاسی جماعت تھی, اس کو اندرون سندھ کے چند اضلاع کی ایک جماعت بنا دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ان کی پالیسیز ہیں, ان کی یہی کہ جناب یہ سیاست کا پی ایچ ڈی ہے اور نواز شریف کے پاس شہباز شریف ہے. بھائی نواز شریف کے پاس شہباز شریف ہے, لیکن نواز شریف کے پاس آج ووٹ کی طاقت نہیں ہے.
नवाज शरीफ वोट को वो इज्जत नहीं दिलवा सके। हकीकत यही है। और आसिफ जरदारी साहब सियासत के पीएचडी हैं। ये कैसी सियासत की पीएचडी है कि इतनी बड़ी सियासी जमात को आपने इतना सा कर दिया, उसको एक प्रेशर ग्रुप बना दिया। आपकी बातों से, आपके बयानात से वो जो इलाकाई नेशनलिस्ट कौम प्रस्त जमातें होती हैं उनकी बू आती है। बयानात से तासुर मिलता है कि कोई छोटे से किसी जगह पे बैठा हुआ कोई कौम प्रस्त लीडर बात कर रहा है। आज आप जिस किस्म की बातें करते हैं उसकी यही वजह है कि जनाब आपने वो जो बुनियादी चीजें थी उन सबको तो पीछे छोड़ दिया, जिनका मसलसल आप जिक्र करते थे। अब ये कहते थे जब जनरल बाजवा से मीटिंग हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान वाले मामले के ऊपर, गालबन जब इंडिया ने कोई स्टेप वगैरह उठाया था और इधर गिलगित बल्तिस्तान को हमने अबूरी सूबा बनाना था, उसमें इमरान खान साहब नहीं थे, वो किसी और मीटिंग में थे। ये सारे सियासतदान वहां पे थे। वहां पे नून लीग के एक लीडर ने ये जनरल बाजवा को कहा कि भाई सियासत के अंदर आपकी मुदाखलत काफी ज्यादा हो गई है। ये बाकायदा तौर पे जनरल बाजवा साहब को उस मीटिंग के ऊपर कहा। बिलावल साहब भी कुछ बातें करते रहे, तो आगे से जनरल बाजवा साहब ने उनको कहा कि जनाब ये जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सरताज अजीज की एक रिपोर्ट है, आप अगर इसके ऊपर कुछ कर लेते तो हमें इसके ऊपर आके आज बात ना करनी पड़ती, सियासतदान खुद इस पे थोड़ा बहुत कोई काम कर लेते। पर एनीवे उस वक्त इनको लगता था कि जनाब बहुत ज्यादा मुदाखलत हो गई है। और अब जो हालत ये है कि ये कहते हैं कि हाइब्रिड निजाम तो 90 की दिहाई में बन जाना चाहिए था, अभी बड़ा लेट बना है। तो बात वही थी कि इक़्तिदार से बाहर थे तो चीजें डिफरेंट थी। इस वक्त अगर इमरान खान साहब की कोई खुशकिस्मती है तो वो खुशकिस्मती यही है कि जनाब पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़े हैं। क्या ये सारे अमल में जो कुछ भी हुआ इमरान खान साहब की सपोर्ट कम हो गई है, इमरान खान साहब का वोट बैंक खत्म हो गया? कभी भी नहीं। इमरान खान साहब का वोट बैंक तभी खत्म होगा जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएंगे, डिलीवर करने में नाकाम होंगे या वो कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। इस वक्त मसला इमरान खान का या नवाज शरीफ साहब का या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। इस वक्त मसला पाकिस्तान की अवाम की सोच का है। ये समझने की चीज है कि ये सोच तब्दील हो गई है। इस मौजूदा हालात में लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि अब ये मैटर नहीं करता कि मियां साहब क्या कह रहे हैं, अब ये मैटर नहीं करता कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, अब ये मैटर नहीं करता कि शहबाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, वो किस तरफ चीजों को लेके जाना चाहते हैं। अब ये एक वो भेड़ बकरियों का रेवड़ नहीं है कि लीडर कहेगा कि जनाब इस तरफ चल पड़ो तो सारे उस तरफ चल पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब वो हालात नहीं है। अब जो अवाम है, अवाम जिस तरफ जाना चाहती है, इस वक्त इमरान खान का रुख उस साइड पे है। इसी वजह से आपको सारी अवाम जो है इमरान खान साहब के पीछे चलती हुई नजर आती है। आज इमरान खान साहब अपना रुख उधर कर लें तो इमरान खान उधर ही जा रहे होंगे, अवाम फिर भी उधर जाती रहेगी। तो जो चीजें हो गई हैं गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान, इनको रिवर्स करना अब ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। यही खाम ख्याली थी पीपल्स पार्टी वालों की और यही खाम ख्याली थी नून लीग वालों की कि जनाब इक़्तिदार में आके हम ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे, चीजें मैनेज हो जाएंगी। नहीं, चीजें कभी भी मैनेज नहीं हो सकती। अब हालात तब्दील हो चुके हैं। अब अवाम का बयानिया जो लेके चलेगा उसका बयानिया चलेगा। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर ये काफी ज्यादा तस्वीर जो है वो वायरल हुई हुई है कि मरियम नवाज साहिबा स्पीच कर रही हैं, एहतजाज भी हो रहा है और गालबन ये कोई वजीर मौसूफ हैं पंजाब असेंबली में और वो उनको सलाम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एज ए रिस्पेक्ट वो एल्डर हैं तो वो उनको सलाम कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा ये पिक्चर जो है वायरल हुई हुई है और लोग कह रहे हैं देखें जनाब ये कैसे जो है गुलामाना सोच की अक्कासी करते हैं। लेकिन एज ए रिस्पेक्ट आप किया जा सकता है। आपके जो एल्डर होते हैं, बड़े होते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। हम भी अपने एल्डर्स को, बड़ों को सम टाइम झुक के भी मिल लेते हैं, रिस्पेक्ट भी कर लेते हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मरियम बीबी ने अपने खिताब के अंदर स्पीकर साहब को कहा कि छोड़ें उनको, आप मुझे देखें, आप मैं बात कर रही हूं, ये इनका राइट है, इनका एहतजाज का हक है, इनको एहतजाज करने दें। लेकिन अगले दिन जनाब 26 बंदों को मुअत्तल कर दिया और कहा कि जनाब 15 इजलासों में ये नहीं आ सकते। तो ये असल इशू है। आपको लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को जो है रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, जब आप अवामी नुमाइंदे हों तो फिर आपकी ताकत अवाम का वोट होती है, ना कि कोई एक खानदान या कोई एक शख्स या कोई और मौजूद शख्सियत, वो आपकी ताकत नहीं होती। जब तक आपके पास अवाम के वोटों की ताकत है तो आप खुद ताकतवर होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हर सियासी जमात के अंदर यही है
کہ جناب جو لیڈر ہے بس اسی کے گرد آگے پیچھے جمہوریت گھومتی ہے، لیکن الیکٹیبلز کی جو سیاست ہے اس کو ختم ہوتے ہوئے ایک طرح سے ہم نے دیکھا 2024 کے الیکشنز میں، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ الیکٹیبل ہیں اور وہ الیکٹیبل ہیں، یہ اے ٹی ایم ہے وہ اے ٹی ایم ہے. اس کو ہم نے دیکھا کہ کیسے عوام نے پاش پاش کر دیا. کیسے پاش پاش کیا؟ سوشل میڈیا کی طاقت نے، ٹک ٹاک کی طاقت نے، اور وہی چیز جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ عوام کی آنکھوں کا اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے کہ اب کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے وہ چیز وہیں پہ رہے گی. یہ آپ کسی کا خام خیالی میں نہ رہیں کہ کوئی حالات تبدیل ہو جائیں گے اور وہ عوام کا نظریہ تبدیل ہو جائے گا. نہیں، وہ تب ہی تبدیل ہوگا جب عوام یہ سمجھے گی کہ جناب یہ بندہ ہمیں ڈیلیور نہیں کر سکا، وہ ڈیلیور نہیں کر سکا، تو وہ کسی تیسرے آپشن کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. تو اس وقت جو اصل مسئلہ ہے نظام کے لیے وہ عوام کی بدلی ہوئی سوچ ہے، جو بدلتے ہوئے فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی. اچھا جی، آخر میں ایک دو چھوٹی چھوٹی خبریں. چینی کی قیمت کے حوالے سے شہباز رانا صاحب نے خبر دی ہے کہ چینی کی درآمد پر 55% ڈیوٹی ہے. اگر ڈیوٹیز اور ٹیکسز شامل کر لیے جائیں تو قیمت 245 روپے فی کلو بنتی ہے. اس لیے کہ پہلے چینی باہر بھیج دی گئی، برآمد کر دی گئی، اب چینی درآمد کی جا رہی ہے. اس وقت ملک میں کہیں پہ چینی 200 روپے کلو مل رہی ہے، کہیں پہ 190 روپے کلو مل رہی ہے. یہ کہتے تھے کہ جناب وہ چینی ماضی میں بڑی مہنگی تھی، اس وقت جو حالت ہے اس کی تو کوئی نظیر نہیں ملتی. پر اینی وے شہباز رانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو اندازہ یہ ہے کہ حکومت کو فی کلو 85 روپے تک سبسڈی دینا پڑے گی. اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ وہی حکومت ہے جس نے پہلے چینی کو برآمد کیا، اب درآمد کر رہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ عجب گورکھ دھندا ہے. چینی کے حوالے سے مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ڈان نیوز پہ کہا ہے کہ جناب جن کمپنیوں کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے وہ بھی حکومت کی اپنی کمپنیاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب اپنی تنخواہوں میں حکمران اشرافیہ نے اضافہ کر لیا ہے، لیکن عوام کے لیے انہوں نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں. اب مفتاح اسماعیل صاحب بھی بڑی اچھی آج کل باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ وہی مفتاح اسماعیل صاحب ہیں جن کو مریم ایک ٹویٹ کر کے کہتی ہوتی تھی کہ اس کو دیکھیں، اور یہ آگے سے کہتے تھے جی میں دیکھتا ہوں، جب وہ ٹریڈرز پہ ٹیکس لگنے کی بات آئی تھی. تو یہی مسئلہ ہے، وہ جو آج اگر ایک کوئی ایسے کر رہا ہے تو یہ سارے ہی ایسے کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو علیحدہ کر دیا جائے تو پھر ان کو سب کو بڑی اچھی اچھی باتیں یاد آ جاتی ہیں حکومت سے باہر نکل کے. آخر میں جناب پاکستان کے پاسپورٹ کے حوالے سے حکومت پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ عوام کو خوشخبری دی گئی ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ 100ویں نمبر پہ آ گیا دنیا میں. اور انہوں نے لکھا ہے جناب پاکستان نے اچیو کیا ہے ایک نوٹیبل مائل سٹون ان گلوبل موبلٹی. انہوں نے بتایا جناب کہ ہینلے کی جو انڈیکس ہے، پاسپورٹ انڈیکس ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ 113ویں نمبر سے 100ویں نمبر پہ آ گیا ہے. اور اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کا نمبر دنیا میں 100ویں نمبر پہ ہے. اور باقاعدہ اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کی تصویر لگا کے اس چیز کو حکومت پاکستان نے شیئر کیا ہے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ، ایکس ہینڈل پہ. اگر آپ دیکھیں پاکستان کے پاسپورٹ کا نمبر اس وقت 100واں ہے. اگر آپ بنگلہ دیش کی بات کریں تو وہ 98 پہ ہیں. اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو ان کا نمبر تو ہم سے کافی بہتر ہے. لیکن میں کچھ افریقی ممالک کا آپ کے ساتھ تھوڑا سا تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ہینلے جو پاسپورٹ انڈیکس ہے ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ تمام پاسپورٹس کا وہاں پہ جا کے موازنہ کر سکتے ہیں. برطانیہ کا پاسپورٹ 6ویں نمبر پہ ہے، جاپان کا پاسپورٹ پہلے نمبر پہ ہے، بیچ میں ایک دو جو نہیں، جاپان کے ساتھ ساتھ غالباً جاپان کا دوسرے نمبر پہ ہے، سنگاپور کا پاسپورٹ پہلے نمبر پہ ہے، پھر فن لینڈ ہے، سویڈن ہے. اس طرح کی جو کنٹریز ہیں ان کے پاسپورٹ بھی اوپر ہیں. برطانیہ کا 6ویں نمبر پہ ہے. پر اینی وے وہ تو ان ممالک کے مسائل ہیں. پہلے ہم پاکستان کا مسئلہ تو دیکھ لیں کہ پاکستان کا نمبر 100واں ہے. یوگینڈا، جس کی اکثر میں مثال دے دیتا ہوں تنقید کرتے ہوئے کہ جناب کی حکومت باتیں ناروے کی حکومت والی کر رہی ہے لیکن حرکتیں یوگینڈا والی کرتی ہے. یوگینڈا کا پاسپورٹ جو ہے وہ 75ویں نمبر پہ ہے. جی ہاں جی، 75 ہے اس انڈیکس پہ. کینیا کا 73 نمبر پہ ہے. صومالیہ، جہاں پہ خانہ جنگی ہوئی، صومالیہ میں پاکستان کی پیس کیپنگ فورسز تعینات رہیں. صومالیہ کی جو حالت ہے، صومالیہ کا پاسپورٹ بھی 100ویں نمبر پہ ہے، ہمارے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ 98 ہے. لیکن کینیا جو ہے اور یوگینڈا وہ بھی ہم سے آگے، اور صومالیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور اس کو ایز اے اچیومنٹ پیش کیا گیا حکومت وقت کی جانب سے، اور اس کے اوپر بیانیہ بنایا جائے گا کہ آج پاکستان اور صومالیہ ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. یہ اس حکومت کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2025 میں 1990 کی دہائی والے بیانیے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ خبر چھپتی کسی اخبار کے اندر
1990 की दिहाई में तो ठीक था। अब जनाब ये सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, लोग जाके एक एक पासपोर्ट को देखेंगे कि उसकी क्या वैल्यू है पाकिस्तान के पासपोर्ट के मुकाबले में, और फिर इसी किस्म की चीजें सामने आएंगी। मैंने बहुत ज्यादा उसमें तहकीक नहीं की, आप जाके देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की जो वेबसाइट है उस पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मुल्क किस नंबर के ऊपर खड़ा है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।